عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو ہفتہ وار ویکلی جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے درس حدیث پاک کا، اس میں 649 روایتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، اور آج کی نشست کے اندر ہم پڑھیں گے روایت نمبر 650 کو۔ یہ کتاب الصلاۃ کے اندر مساجد اور مواضع نماز کا جو باب ہے، اس کے اندر ہماری گفتگو تھی، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ آداب مسجد کے اوپر بھی ہے اور چند اور باتیں بھی ہیں جو انتہائی اہمیت کی عامل ہیں، اس لیے آپ نے انتہائی توجہ رکھنی ہے۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اکیلے اپنے گھر کے اندر یا بازار کے اندر نماز پڑھے تو 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کا جماعت کے ساتھ۔ یعنی اپنے گھر کے اندر آپ نماز ادا کریں، یا بازار کے اندر اکیلے تنہا نماز ادا کریں تو وہ ایک ہی نماز کا ثواب ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ اپنی محلے کی جو مسجد ہے اس کے اندر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا وذلک انہ اذا توضأ فاحسن۔ وہ یہ اس لیے کہ جب وہ شخص وضو کرتا ہے فاحسن، اچھے انداز کے اندر وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، وہ اچھے انداز کے اندر وضو کرتا ہے، ثم خرج الی المسجد، تو پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، تو اسے کوئی چیز بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتی۔ کیا نکالتا ہے؟ نماز کی تڑپ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تڑپ، اس لیے وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے۔ اچھا، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بها درجۃ وحط عنها بها خطیئۃ۔ وہ کوئی قدم بھی اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو اس ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا کو معاف فرماتا ہے۔ فاذا صلی لم تزل الملائکۃ، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، وہ لگاتار مسلسل ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، اے اللہ پاک اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہ پاک اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک نماز کے اندر ہی ہوتا ہے جب وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اذا دخل المسجد کانت الصلاۃ تحبسہ وزاد فی دعاء الملائکۃ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ پاک اس کی بخشش فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی مہربانی فرما، ٹھیک ہے۔ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کس وقت تک؟ جب تک وہ مسجد کے اندر ما لم یؤذ فیہ، کسی بندے کو نقصان نہیں دیتا، کسی شخص کو، اپنے کسی بھائی مسلمان کو وہ تکلیف نہیں دیتا، ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیں یہ ایک فرشتہ ہے، آسان سی بات ہے، کوئی اس حدیث پاک کے اندر مشکل بات نہیں ہے۔ اس پوری حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ اکیلے نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنا 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور جس وقت تک بندہ نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا رہتا ہے، وضو کر کے کوئی فضول قسم کی حرکت نہیں کرتا، تو وہ گویا نماز کے اندر ہی ہے۔ تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا اس وقت روک دیتے ہیں کہ جس وقت بندہ بے وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ جس وقت بے وضو ہو جاتا ہے تو نماز کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے، یا کسی بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے
تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس نماز سے نکل جاتا ہے، پھر فرشتے دعا کو روک دیتے ہیں۔ بس مسجد کا یہ ادب ہے کہ مسجد کے اندر جس وقت آپ آئیں وضو کر کے آئیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کے اندر مشغول ہو جائیں، اور فرشتوں کی دعا کیا ہوگی آپ کو پہنچتی رہے گی۔ اور یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا کہ ما لم یحدث فیہ، کہ جب تک وہ بندہ بے وضو نہیں ہوتا، ایک روایت کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی وہ بندہ جب تک دنیاوی باتیں نہیں کرتا، یعنی جس وقت تک دنیاوی باتیں نہیں کرتا وہ بندہ فضول قسم کی گفتگو کے اندر مشغول نہیں ہوتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ دنیاوی گفتگو کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتوں کی دعاؤں سے وہ کیا ہو جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پاک پروردگار میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو کیا دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے، یہ کہیں۔ وَإِذَا خَرَجَ فَقُلْ اللہم انی اسألک من فضلک، اور جب آپ باہر جائیں تو کیا دعا کریں، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل کی دعا کرتا ہوں۔ بس یہاں پر الفاظ صرف فضل کا کہیں، ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ دیکھیں اب غور کریں اس بات کے اوپر کہ جس وقت آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو کیا دعا کریں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پاک پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس وقت آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار یہ جو میں مسجد کے اندر تیرے گھر کے اندر پاک جگہ کے اوپر ستھری جگہ کے اوپر تیرے گھر کے اندر میں آیا ہوں تو یا اللہ اس کے صدقے میرے اوپر رحمت نازل فرما۔ ایک معنی اس کا یہ، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پاک پروردگار میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی مجھے باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما۔ یعنی مسجد کے اندر میں داخل ہو گیا ہوں نا تو یہاں پر آگے رحمت سے کیا مراد ہے، رحمت سے مراد ہے باجماعت نماز کی توفیق، یعنی پاک پروردگار مجھے رحمت عطا فرما، یعنی باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی نماز کی حقیقت میرے اوپر کھول دے۔ رحمت سے کیا مراد ہے، رحمت کے دروازے سے کیا مراد ہے، رحمت کے دروازہ کھولنے سے کیا مراد ہے کہ میرے اوپر نماز کی حقیقت کو کھول دے، یعنی نماز بندے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو ان کے جو حقائق ہیں درمیان کے اندر جو پردے پڑے ہوئے جو حجابات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ درمیان سے وہ حجابات اٹھا دے اور مجھے جو نماز کی حقیقت ہے وہ نماز کی حقیقت مجھے یعنی کشف حقائق کے ساتھ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کشف حقائق یعنی حقیقتیں، یا اللہ ان کے حقیقتوں کے چہرے سے یا اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے۔ اچھا یہ تو ہو گئی نا مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا۔ اب مسجد سے باہر آپ نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ پاک میرے اوپر میں تجھ سے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس فضل سے مراد کاروبار ہے، یعنی اب میں مسجد سے باہر ہو گیا ہوں، نماز فرض میں نے ادا کر لی، اب جو میں کام کو ہاتھ ڈالوں گا کاروبار ہے، کوئی بھی میرا کام ہے، باقی سکول آپ نے جانا ہے، یونیورسٹی آپ نے جانا ہے، تو یا اللہ اس میں میری مدد فرما، جو میرا کام ہے یا اللہ اس کام کو پورا فرما دے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ نے کہ کسی بھی جائز حلال کام کے لیے آپ نکلتے ہیں نا، وہ روزی روٹی کی تلاش ہے، وہ پڑھنا لکھنا ہے اور دیگر امور دنیاوی کہیں پر آپ نے سفر کرنا ہے، تو یا اللہ اس کو آسان فرما۔ اور ایک معنی محدثین نے یہ بھی بیان کیا کہ یا اللہ میں تجھ سے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی یہ جو میں تیرے گھر کے اندر آیا تھا یہ تیری توفیق سے تھا، پھر دوبارہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 652، حضرت ابو قتادہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے وہ کیا کرے، 2 رکعتیں ادا کرے۔ شوافے کے نزدیک چونکہ وہ امر کو وجوب کے اوپر ہی محمول کرتے ہیں، اس کے سوا اس کو وہ کوئی معنی نہیں لیتے، لہذا ان کے نزدیک امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور آپ کے مقلدین کے نزدیک یہ تحیۃ المسجد جو ہے نا یہ واجب ہے، ہمارے نزدیک یہ مستحب ہیں۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، یہ مستحب ہے، جب آپ مسجد کے اندر آئیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک مستحب ہے، یعنی اس کا حکم یہ کیا ہوتا ہے، کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والا کوئی گناہگار نہیں ہوتا۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سفر سے واپس آتے دن کے وقت واپس آتے، یعنی یہ بھی آداب زندگی میں سے ایک ادب ہے، آپ سیکھ لیں کہ جب بھی آپ نے واپس آنا ہو تو کوشش کریں صبح کے وقت یعنی واپس آئیں اپنے گھر، دن کے وقت، روشنی کے وقت، رات کے وقت آپ اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہوں تاکہ کوئی ناخوشگوار منظر آپ کو دیکھنا نہ پڑے۔
ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہے نا دن کو آپ نے سفر کیا، رات کو واپس آ گئے، وہ تو الگ بات ہے۔ ایک لمبا طویل ترین سفر ہوتا ہے نا، رات سے مراد جس وقت لوگ عمومی طور پر سو جاتے ہیں، یعنی ابھی بھی شام کا وقت ہے، اس کو آپ رات ہی ہم عمومی طور پر کہتے ہیں، وہ بھی چلو زندگی رہی مجھے صبح کے وقت یاد کرانا جس وقت درس قرآن ہوگا، تو یہ صبح وقت کس کو کہتے ہیں، دن کس کو کہتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہرحال کوشش کریں کہ جس وقت لوگ سو جاتے ہیں، رات اندھیری ہوتی ہے، شب ہوتی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اس وقت واپس نہ آئیں، گھر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ وہ اگلے دن کے اوپر ٹال دیں اگر ممکن ہو سکے۔ دیکھیں میں بھی اس طرح کرتا ہوتا ہوں، مثال کے طور پر میں کسی گھر کے اندر بیٹھا ہوں، ہمارے گھر کے اندر یہ روٹین ہے کہ مغرب کے وقت سب گھر حاضر ہوں، لیکن اب دیر ہو گئی، عشاء ہو گئی، تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے میں وہیں پر رات ٹھہر جاتا ہوں دوستوں کے پاس، چلو صبح گھر چلا جاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ سفر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضحیٰ یعنی چاش کے وقت واپس آتے، فاذا قدم، حضور جس وقت واپس آتے، بدأ بالمسجد، حضور علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرماتے، فصلی فیہ رکعتین ثم جلس فیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اس طرح کرتے، 2 رکعت ادا فرماتے یعنی چاش کی نماز ادا فرماتے، پھر حضور علیہ السلام اسی جگہ کے اوپر بیٹھتے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں، جو صحابی ہیں حضور پاک کے، وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، حضور کی مجلس حاصل کر لیں، حضور کو دیکھ لیں، حال احوال پوچھ لیں، پھر حضور علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آج بھی یہ سنت ہے، اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرے، سفر سے آپ واپس آئیں تو آپ پہلے مسجد کے اندر، محلے کی جو مسجد ہے وہاں پر داخل ہوں، 2 رکعت پڑھیں، دعا سلام دوستوں سے کریں، پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، تو یہ سنت ہے، اس کا آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، کسی شخص کو آپ دیکھیں نا کہ وہ مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے، میری فلاں چیز تو آپ نے نہیں دیکھی، فلاں چیز میری کہاں گئی، مسجد میں اعلان کرتا پھر رہا ہے، فلیقل لا ردہ اللہ، تم یوں کہو، فلیقل لا ردہ اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، لا ردہ اللہ علیکہ، اللہ تعالیٰ وہ چیز تجھے نہ عطا کرے، فإن المساجد لم تبن لہٰذا، مسجدیں اس چیز کے لیے تو نہیں بنائی گئی ہیں، یعنی تمہاری مسجد کے اندر تم آ کر اپنی گمشدہ چیزیں تلاش کرو، اس کے لیے اعلان کرو، مسجدیں اس چیز کے لیے تو نہیں بنائی گئی ہیں۔ تو کسی شخص کو دیکھو نا کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح کرتا ہے کہ گمشدہ چیز تلاش کرتا ہے، اس کے اعلانات کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ ذکر فکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو تم آ کر اپنے یہ معاملات۔ اچھا یہاں پر محدثین نے لکھا ہے، بعض محدثین نے، کہ یہ بات دل سے کہنی چاہیے یا ڈانٹ ڈپٹ کے طور کے اوپر کہنی چاہیے، یعنی ایک شخص ہے نا، دیکھیں اس کا 10 لاکھ روپے گم ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے نہ لوٹائے، تو کیا آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہتے ہیں یا دل سے کہتے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہتا ہے تو ٹھیک ہے، دل سے یہ نہ ارادہ کرے، یہ اچھی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا اس میں نقصان ہے نا کہ اس کی اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی قیمتی چیز اس کی ڈوب گئی ہے، تو دل سے نہ کہے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہے اور بلند آواز سے کہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے۔ صرف ڈانٹ ڈپٹ کے طور کے اوپر زجرن توبیحن یہ بات کہے، دل سے نہ کہے، بد دعا اس کو نہ دے کہ تجھے یہ چیز نہ ملے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اگر دل سے بھی کہے، یعنی زبان اور دل سے کہے اور نیت یہ کرے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، یعنی سزا کے طور کے اوپر، چونکہ اس نے اللہ کے گھر کی بید بھی کی ہے، لہذا سزا کے طور کے اوپر اللہ کرے اس کو یہ چیز نہ ملے، اگر وہ دل سے بھی کہتا ہے تو جائز ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 655، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اکل هذه الشجرۃ المنتنۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس درخت سے کھائے، یعنی لہسن اور پیاز، ٹھیک ہے، تو فلا یقربن مساجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، فإن الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ الانس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پیاز اور لہسن وغیرہ کھا لینا تو پھر وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ ملائکہ کو بھی اس چیز سے اذیت ہوتی ہے جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے۔ نماز کا ایک فرشتہ ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر وہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اور نمازی کی زیارت کے لیے بعض روایت کے اندر آتا ہے، وہ آتا ہے، تو مسجدوں کے اندر جس وقت آئیں تو مسجدوں کے اندر ویسے بھی ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ جس وقت یہ لہسن پیاز کھا کے آتے ہیں تو ان کی عجیب قسم کی سمیل ہوتی ہے، تو اس سمیل سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کے ضمن کے اندر محدثین نے اس روایت کے ضمن کے اندر لکھا ہے، خاص کر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اشہۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے کہ ہر سمیل والی چیز کا یہی حکم ہے، یعنی صرف پیاز یا لہسن نہیں، کوئی بھی سمیل والی ایسی چیز ہے، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہیں، یعنی وہ معقولات ہیں یا غیر معقولات ہیں، کوئی کھانے والی چیز ہے آپ کھا کے آ گئے اور اس کی عجیب قسم کی سمیل ہے تو اس سے نہیں آنا چاہیے، یعنی اس حدیث پاک کے روح سے یہ ساری چیزیں ممانعات کے اندر داخل ہوں گی اور ممنوع ہوں گی۔
تو کوئی بھی سمیل والی چیز آپ لے کر مسجد کے اندر نہ آئیں، چاہے وہ کھانا پینو یا کوئی ایسی چیز ہو، آپ کے کپڑوں، آپ کا پسینہ ہے اور آپ کا یہ۔ آج اس زمانے کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کا کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی یا ویسے کسی سے ملنا ہوتا ہے، کوئی شخص آ رہا ہوتا ہے تو تیاری کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی خوشبوئیں لگاتے ہیں، لیکن یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو ذمہ دار کرتے ہوئے زراعت وہ سارے جہاں پر کام ہوتے ہیں وہ مٹی سے کپڑے ہوتے ہیں، گرد آلود کپڑے ہوتے ہیں، پسینہ ہوتا ہے، اسی طرح آ کے تو وہ اس طرح کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ یہ سخت بے ادبی اللہ تعالیٰ کے گھر کی اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ حدیث پاک آپ نے سن لی ہے کہ یہ لہسن پیاز نہ کھا کے آئیں، یعنی سمیل والی چیزیں نہ کھا کے آئیں، تو سمیل والے کپڑے بھی منع ہیں، ٹھیک ہے، سمیل والا بدن بھی منع ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معقولات و غیر معقولات یہ منع ہیں، مسجد کے اندر اس طرح سمیل والی چیزیں آپ لے کر بالکل نہ آئیں، کھا کر بالکل نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی سخت بے ادبی، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے نا کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی۔ یہ اور دیکھیں نا، یہ جو بغلوں کے بال ہوتے ہیں کسی کے ہیں تو وہ اس طرح ان کو ختم کریں، اسی طریقے سے باقی کچھ بال ہیں جسم کے اوپر غیر ضروری، ان کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے، تو آپ ان کو ہٹا کے آئیں مسجد کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ اکٹھی مجالس ہوتی ہے نا، حقوق العباد کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مجلس ذکر کے لیے، درس و تدریس کے لیے، نماز کے لیے، نوافل کے لیے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں البزاق فی المسجد حطیئۃ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ بزاق، یہ تھوک، مسجد کے اندر تھوکنا، یہ فرماتے ہیں گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکفارتھا، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ دفنھا، اس کو دفن کر دیا جائے۔ یعنی پہلے تو آپ اس طرح کریں، مسجد کے اندر تھوکیں نہیں۔ یہ وہ مسجدیں تھیں جو کچی ہوتی تھیں، آج تو ظاہر سی بات ہے فرش ہے، آج تو ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن کوئی کچی مسجد آج بھی دیہاتوں کے اندر ہو، آپ اس کے اندر تھوک دیں تو یہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو دفن کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی مشکل بات اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہ بزاق ہوتا ہے اور بساق بھی ہوتا ہے، یعنی زا پھر سواد، اسی طریقے سے سین کے ساتھ بھی بساق بھی، یہ سب مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوک پھینکنا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے، اور جو منہ کے اندر ہوتے ہیں نا تھوک جو پھینکا نہیں جاتا اس کو ریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئتها، وسیئها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنها وسیئها، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یمات عن الطریق، فرما اچھے اعمال میں سے، یعنی حضور نے کیا فرمایا؟ اچھے اور برے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے ہیں، تو اچھے اعمال میں سے میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے کیا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ ووجدت فی مساوی اعمالها النحاۃ تکون فی المسجد لا تدفن، یہ لفظ صحیح نہیں ہے یہاں پر، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا کہ برا عمل کیا ہے؟ مسجد کے اندر تھوکنا، ایسا تھوکنا کہ جس کو پھر دفن بھی نہ کیا گیا، یعنی تھوکنا تو برا ہے ہی ہے، ساتھ اس کو آپ نے دفن بھی نہیں کیا۔ یعنی اچھے اعمال بھی میرے اوپر پیش ہوئے، برے اعمال بھی میرے اوپر پیش ہوئے۔ اچھے اعمال میں سے یہ تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور برے اعمال میں سے ایک برا عمل یہ بھی تھا کہ مسجد کے اندر تھوکنا اور پھر اس کو دفن نہ کرنا۔ اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اعمال حسنہ میں سے یہ عمل بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ یہاں پر تکلیف دہ چیز ہٹانے سے مراد یہ نہ کہ راستے کے اندر کوئی پتھر ہے، راستے کے اندر کوئی لکڑی ہے، راستے کے اندر کوئی اور اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے گزرنے والا ہے تو اس کے لیے یہ رکاوٹ بن سکتا ہے، اس کو ٹکر لگ سکتی ہے، وہ گر سکتا ہے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو اس سے خود سوچیں، یہ ثواب کی بات ہے، تو مسلمانوں کے راستے کے اندر اتنا بڑا سیاسی کرپٹ نظام، فرعونی اور قارونی نظام اور سودی اور گندے قسم کا نظام جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ اگر کوئی دور کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا اور اس کے کتنے درجات بلند ہوں گے اور اس کی کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ اب آپ سمجھتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہم کہتے ہیں نا فقیری، فقر، غربت، افلاس، یہ فقر، فقیری، غربت، افلاس، اس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آزمائش قرار دیا، یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے۔ فقیری، غربت یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ اور فقر کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ البتہ حلال دولت، جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت، اس کو اسلام اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو اسلام اللہ تعالیٰ کا خاص فضل قرار دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا،
یہ جو فقر ہوتا ہے نا، فقیری اور غربت ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر بد اخلاقی بھی پیدا کر دیتا ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر کے اندر آٹا نہ ہو نا، آٹا، تو اس سے آپ کوئی مشورہ نہ کریں، کیونکہ اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، وہ صحیح مشورہ آپ کو کبھی نہیں دے سکتا غربت کی وجہ سے. تو غربت یاد رکھیں کہ ایمان کی ڈاکو بھی ہے، یہ انسان کا ایمان بھی کمزور کر دیتی ہے، اور اسی پیٹ کی خاطر پھر انسان اپنا ایمان بیچ بھی دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اخلاقی برائیاں بھی، جو غربت افلاس سے بھرپور ہوتا ہے نا معاشرہ، غربت زدہ معاشرہ جو ہوتا ہے، افلاس زدہ جو معاشرہ ہوتا ہے، وہاں پر اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، امیر طبقے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اور ترقی ہوتی ہیں، وہ یاش ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ 2 روپے کی چوری کرنا، 5 روپے کی چوری کرنا، یہ غربت والے طبقے کے اندر ہی، جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہی کے اندر پایا جاتا ہے. تو یاد رکھیں، بہترین معاشی نظام، اسلام کا بہترین معاشی نظام جو عدل کے اوپر اور انصاف کے اوپر مبنی ہے، وہ ایک بہترین صحیح معاشی اسلامی نظام ان ساری برائیوں کا بہترین حل ہے، ان کو دفع کرنے کے لیے، ان کے تدارک کے لیے، تمام جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے بہترین اسلامی معاشی نظام واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی غربت ہے نا، یہ مصنوعی غربت ہے. اسلام کا یاد رکھے نقطہ نظر یہ، انشاءاللہ تعالی اسلام کا معاشی نظام کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تفصیلی. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دولت ویلتھ ہوتی ہے نا، یہ چند ہاتھوں کے اندر مرتکز نہ ہو جائے، ایک جگہ کے اوپر جمع نہ ہو جائے، بلکہ یہ گردش کرتی رہے. یہ معاشرے کے اندر دولت گردش کرتی رہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشی نظام ہے نا، دولت چند ہاتھوں کے اندر، سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، چند ہاتھوں کے اندر چلی گئی، اور باقی جن لوگوں کا حق ہے ان تک نہیں پہنچتی. یعنی دولت کی منصفانہ تقسیم، عادلانہ تقسیم، مساویانہ تقسیم نہیں کہ سب کو برابر برابر، نہیں، عادلانہ تقسیم، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. تو یہ گندہ سودی اور فرعونی قارونی نظام ایک بہت بڑی امت مسلمہ کے راستے کے اندر رکاوٹ ہے. تو جو بندہ اس راستے کی اس رکاوٹ کو دور کرے گا، میں سمجھتا ہوں اس حدیث پاک کے مطابق، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اعمال حسنہ میں سے کہ مسلمان کے راستے کی رکاوٹ، یا مسلمان کا لفظ بھی نہیں ہے کہ راستے سے بس تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، گزرنے والا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، چاہے پرندے دوسرے مخلوقات ہوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. تو اس وقت راستے کے اندر سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے یہ گندہ قارونی سودی نظام ہے. ٹھیک ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. تو جو بندہ اٹھے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی مدد بھی کریں گے، اور اس کے لیے درجات ہیں بہت زیادہ. آگے بڑھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا یبصق امامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یبصق امامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے تھوکے نہیں، اپنے سامنے یعنی قبلہ کی جانب نہیں تھوکے. اللہ اکبر. فانما یناجی اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے. ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مناجات کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے. تو جب وہ تھوک دیتا ہے تو کتنی بڑی بے ادبی اور کتنی بڑی جسارت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سامنے کی جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا عن یمینہ فإن عن یمینہ ملکا، دائیں جانب بھی نہ تھوکے کیونکہ وہاں پر ہوتا ہے فرشتہ. یہ وہ فرشتہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو فرشتہ دائیں جانب ہوتا ہے نا، جو نیکیاں لکھتا ہے، حسنات نیکیاں لکھنے والا جو کاتب فرشتہ ہوتا ہے نا، اس سے مراد یہ بھی ہے. اور اس سے نماز وہ فرشتہ بھی ہے کہ جو فرشتہ نمازی کے وقت نمازی کا جو دل ہو نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور گویا کہ وہ نمازی کی زیارت کرنے کے لیے، یعنی نمازی جو نماز پڑھتے ہیں تو فرشتہ اس کو ایک خاص فرشتہ اس کی زیارت کے لیے آتا ہے. تو اس سے مراد یہ فرشتہ بھی ہے. تو وہ چونکہ دائیں جانب ہوتا ہے لہٰذا اس کی تکریم کی جائے، چاہے وہ نیکیاں لکھنے والا یا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے اور نماز کو آپ کے دل کے اندر پکا کرنے کے لیے آیا ہے، اور فضول قسم کے فاسد خیالات کو دفع کرنے کے لیے اور اللہ کی جانب آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آئے، چاہے وہ فرشتہ ہے، اس کی تعظیم کے لیے فرمایا دائیں جانب بھی نہ تھوکے. اللہ اکبر. فإن عن یمینہ ملک ولیبصق عن یسارہ، ولیبصق یہی بنتا ہے ولیبصق عن یسارہ او تحت قدمیہ، یا پھر وہ بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک لے.
فیدفنھا، پھر اس کو دفن کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں نا، یہ اس طرح کہ انتہائی اگر مجبوری ہو تو وہ بھی کچی مسجد کے اندر۔ اب فرش ٹائل لگی ہوئی ہیں، آپ کس طرح تھوک سکتے ہیں؟ قالینوں کے اوپر کس طرح تھوک سکتے ہیں؟ لیکن چلو کوئی بندہ بیمار ہے، کسی قسم کی اس کو تکلیف ہے انتہائی اور وہ نہیں کنٹرول رکھ سکتا، تو اگر اس کو کرنا پڑ ہی جائے تو پھر اس طرح کرے کہ اپنے قدموں کے نیچے پھر اس کو اس کے اوپر کیا کرے کہ صاف کر دے۔ ٹھیک ہے، دفن ظاہر سی بات، آپ کچی مسجد ہو تو نہیں، کچی ہو تو دفن کر دیں، نہیں تو پھر کیا ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ اس طرح نماز کے بعد اس کو صاف ستھرا کر دے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی لم یکم منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات کے اندر، یعنی جس کے بعد حضور پھر سے مان نہ ہو سکے دنیا سے چلے گئے، لعن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرض وفات کے اندر فرما قال فی مرضہ الذی لم یکم منہ لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں کے اوپر اور نصرانیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی وہاں پر جا کر سجدہ کرنے لگے، وہاں پر جا کر کیا کرنے لگے؟ سجدہ کرنے لگے۔ اب آپ نے غور سے سننی ہے یہ حدیث پاک اور اس کا معنی کیا ہے، آپ نے توجہ سماعت فرمانی انتہائی توجہ سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات کے اندر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، ان علوم کے ذریعے سے حضور کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب میں دنیا سے جاؤں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو یہ خوف ہوا کہ کہیں پر اس طرح نہ ہو کہ آپ کی امت بھی آپ کی قبر مبارک کے ساتھ وہ کچھ کرنا شروع کر دے جو کچھ یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا ہے۔ جس طرح وہ قبل انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا ہے نا، تو میری امت بھی میری قبر کے ساتھ وہ کچھ کرنا نہ شروع کر دے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تنبیہ کے لیے بلند آواز سے یہ ارشاد فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، اس کام کی ممانعت ہے۔ اب ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کرنا اس کا دو طریقے ہیں۔ ایک تو اس طرح ہے کہ بندہ اس قبر کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، اس قبر کو معبود سمجھ کے سجدہ کرے، اور دوسرا اس طرح قبر کو سجدہ کرے معبود سمجھ کے نہیں، معبود اللہ ہی ہے، الہ اللہ ہی ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن اس بات کو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھے کہ میں حضور پاک کی قبر کے اوپر سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طریقے سے ممانعت ہے، یعنی پہلا جو بندہ حضور کو ذات اقدس کو معبود سمجھے یا قبر کو معبود سمجھے، کچھ بھی وہ سجدہ کرے، وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہے، یہ تو بالکل شرک جلی ہے، واضح شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معبود بنانا حرام ہے، بالکل اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو معبود بنانا بھی حرام ہے۔ شرک کی بات کے اندر یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی، اور یہ بات عام فہم ہے آپ کے علم کے اندر ہوگی۔ تو کوئی بندہ حضور کی ذات اقدس کو معبود سمجھ کے قبر کو سجدہ کرے، وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہے، اور کوئی بندہ حضور کو معبود نہ سمجھے، اللہ کو معبود سمجھے اور اس سجدے کو قرب کا ذریعہ سمجھے، یہ بھی حرام ہے۔ دونوں طریقے سے ممانعت ہیں۔ البتہ اسی مقام کے اوپر، یعنی اشہۃ اللمعات، اس کی شرح کے اندر محدث آج چونکہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وہ شرح مرقات میں نہیں دیکھ سکا، انہوں نے یہاں پر کیا پوائنٹ نوٹ کیا یا کیا گفتگو کی ہے یا کیا کمنٹ کیے ہیں، بہرحال انشاءاللہ چلو وہ اگلے درس کے اندر ہم شامل کر لیں گے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں البتہ اس طرح ضرور ہے کہ انبیاء کے جو مقبرے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے یاد رکھیں مقبول بندوں کی جو جگہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، یعنی انبیاء ہوں، صحابہ پاک ہوں، حضور کی امت کے اولیاء صلحاء ہوں، تو ان کی قبر کے سامنے سجدہ کرنا یہ تو حرام ہے ہی ہر صورت کے اندر۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ساتھ ایک الگ مسجد بنا دی جائے، ساتھ کیا کر دیا جائے، ایک الگ مسجد بنا دی جائے، اور ان مسجد کے اندر یعنی آپ یہ نیت کریں کہ یہ جو مسجد ہے اس کے اندر میں نماز ادا کرتا ہوں 2 رکعات، اور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے قرب کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے قرب کے اندر ہوں، یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ولی کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی قبر ہے، تو یہ جو قبر ہے اس کے قریب میں نماز ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھ سے راضی ہوگا، اور یہ قرب کا ذریعہ وہ سمجھے، تبرک کا ذریعہ وہ سمجھے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یعنی قبر سامنے نہ ہو، یعنی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں، قبر سامنے ہو، یہ بالکل منع ہے۔ سائیڈ کے اوپر قبر کے ساتھ مسجد ایک الگ احاطہ ہے مسجد کا، اس احاطے کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، مزار پاک کا احاطہ ہے، اس احاطے کے اندر الگ مسجد بنی ہوئی ہے،
تو وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا، جس طرح آپ دیکھیں نا بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو درگاہ، خود مسجد پاک مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہیں تو آپ نماز ادا نہیں کرتے، حضور کا قرب ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر شریف آگے حضور کی قبر مبارک، اسی طریقے سے میزاب کے نیچے جہاں پر آپ وہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں، وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے انبیاء کی قبریں، کعبہ کے ارد گرد کعبہ شریف اس سے یعنی حرم کے اندر کتنے انبیاء کی قبریں، یہ بات آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ کیا ہے، اسی طریقے سے بڑے بڑے آپ اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں نا تو ان کا جو گنبد شریف ہوتا ہے، جو مزار شریف ہوتا ہے، ان مزار شریف کے ساتھ مسجد بنی ہوتی ہے۔ اے دور نہ جہاں حضرت بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسجد شریف کو دیکھ لیں، اے قبلہ پیر سید رضوان بادشاہ صاحب آپ کی مسجد کو آپ دیکھ لیں، آپ کے مزار پاک کے اوپر وہ مزار شریف ساتھ مسجد ہے۔ مانسر شریف کے اندر آپ چلے جائیں، مزار شریف ساتھ مسجد ہے، مطلب جتنا میں نے دیکھا ہر مزار کے ساتھ مسجد بنی ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ نماز ادا کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھیں تو یہ کیا ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی بقصد تعظیم اور تبرک، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ تبرک کا نیت کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ہاں یہ نیت کریں، ٹھیک ہے، کہ مدفن قریب ایک نیک بندے کا وجود ہے، نیک بندے کا وجود، نیک بندہ لیٹا ہوا ہے، نیک بندہ آرام فرما، اس کے وجود کی برکت مجھے حاصل ہوگی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی روحانیت مجھے ملے گی، اس کی نورانیت مجھے ملے گی، عبادت کے اندر کمال پیدا ہوگا، میری عبادت قبول ہوگی، تو اس میں کوئی حرج کسی قسم کا نہیں ہے، یہ اس مقام کے اوپر جا کر آپ دیکھ لیں اشرۃ اللمحات کو۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم صالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، فرما لوگو اس بات سے تم آگاہ رہو، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، خبردار میں اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم نے یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی پچھلی بس جو روایت ہے اس کی تائید ہے، یہی سمجھ لیں، اس کے اندر بھی نئی بات کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجعلوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، فرما اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، اس نماز سے کیا مراد ہے، نفلی نماز، یعنی فرض نماز مسجد کے اندر پڑھیں اور نفلی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھیں، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو یعنی گھروں کے اندر کیا کرو فی بیوتکم من صلاتکم، نماز پڑھا کرو اپنے گھروں کے اندر، گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ دیکھیں نا جو قبرستان ہوتا ہے نا، قبرستان کے اندر تو نماز نہیں ادا کی جاتی نا، تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ قبرستان کی طرح وہاں پر نماز ادا نہ کرے، نماز وہاں پر ادا کیا کرے، یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں قبرستان کے اندر ہاں قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، مردے وہاں پر صرف سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو گھروں کے اندر تم صرف آرام ہی کرتے رہو، نماز وغیرہ نہ پڑھو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس حدیث پاک کو ظاہر کے اوپر بھی محمول کیا جائے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر مردے کو دفن نہ کرو، لیکن حدیث کا جو سیاق ہے نا وہ اسی بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی یہاں پر نمازیں پڑھا کرو، وہاں پر مردے صرف آرام کرتے ہیں، تم بھی یہاں پر آرام کرو، تو گویا یہ قبرستان ہے، تو یہاں پر آپ نماز بھی ادا کیا کریں۔ بس یہاں پر پہنچ کر ہمارا آج کا درس مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔ پچھلا جو بدھ تھا اس بدھ کو گفتگو نہیں ہو سکی تھی، میں موجود نہیں تھا، تو آج سوموار کا دن ہے، شوال شریف کی 11 تاریخ ہے، شوال کی 11ویں شب 1444 ہجری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارا یہ درس و تدریس اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔